السلام علیکم. السلام علیکم 10 کلاس. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے آپ سب کے ساتھ، آپ کے گھروں میں اللہ پاک سب خیریت رکھے. یہاں پہ آپ کو جو ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے، یہاں پہ چیپٹر نمبر اس کو 5 لکھا ہوا ہے، تاریخ پاکستان. اس کا حصہ نمبر 2 ہے. پہلا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں 9 کلاس میں. اس کے کچھ شارٹ کوشچن ہو گئے تھے. آج ہم اس کے لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں. پہلا اس کا تفصیلی جواب ہے پاکستان. پہلا نہیں، میں آپ کو شاید پہلے کروا چکی ہوں. ہاں جی، کروا دیا. پاکستان کے جوہری پروگرام کی وضاحت کریں. بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ لکھ لیجئے گا. ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ بار بار رپیٹ ہوتا ہے بورڈ کے ایگزام میں یہ بار بار آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے جواب کے لیے آپ نے کتاب کھولنی ہے، اس کا صفحہ نمبر 22 اور 23 دیکھنا ہے، اور اس پہ ہیڈنگ ہے اس کی پاکستان بطور ایٹمی طاقت. پاکستان بطور ایٹمی طاقت، یہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے. اس کے کافی سارے پیراگرافس ہیں، اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا. میں آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں. پاکستان ایٹمی طاقت بن تو گیا تھا پہلے، لیکن اس کا جو ہم نے دنیا کو دکھایا وہ ہم نے دکھایا 28 مئی 1998 کو، جب انڈیا نے اس سے ایک ہفتہ پہلے 11 مئی کو بلاسٹ کیے. انہوں نے یہاں پہ آپ کو یہاں لکھا ہوا ہے، انڈیا نے کیے تھے 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان میں. انہوں نے اپنے کھیتوں میں کیے تھے، ان کے کھیتوں کی وہ زمینیں بنجر ہو گئیں. پاکستان نے یہ کیے 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاگی کے پہاڑوں میں. اور چاگی کے پہاڑوں کا جو رنگ تھا وہ ہم نے خود بدلتے ہوئے دیکھا تھا 1998 میں، کہ وہ جب جیسے ہی بلاسٹ ہوا وہ نیچے سے اوپر آتا کلر پورا ان کا چینج ہو گیا، اور اس وقت پورا پاکستان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا. بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جو اس نے ہمیں اتنی عزت سے نوازا. اور اس دن کو ہم ہر 28 مئی کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یوم تکبیر یعنی اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے. اچھا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیں. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا، بڑے جیدار قسم کے لیڈر تھے، اقوام متحدہ میں اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں. 1992 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا. اب ایٹمی طاقتیں تو ہماری ہیں، ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اور جو بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں وہ صرف اسلحہ استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ اس سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے، اور بڑی سستی بجلی بنتی ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ بننا شروع ہو جائے تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کے جو وبال ہمارے سر پہ چڑھے رہتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. پاکستان نے جب 1974 میں بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. وہ بن گئے تھے 1974 میں. بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا. کیسے بگڑ گیا؟ بھارت کو ایشیا کا طاقتور ترین ملک سمجھا جانے لگا کیونکہ وہ ایک ایٹامک پاور بن گیا تھا. چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی. 1976 میں دونوں ممالک میں خریداری کا معاہدہ طے بھی پا گیا. پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ تھی. اس میں سے پاکستان نے $10 کروڑ کی پہلی رقم کی جو قسط تھی وہ بھی ادا کر دی. لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ پاکستان جیسا ایک چھوٹا ملک یہ ایٹمی طاقت بنے گا. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے، اور مجبور ہو گیا فرانس ان بڑی طاقتوں کے آگے. اور انہوں نے معاہدہ ہونے کے باوجود، معاہدہ ہو چکا تھا، پہلے قسط ادا کر دی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پلانٹ کی فراہمی ہمیں روک دی. بعد ازاں یعنی اس کے بعد جب بھٹو صاحب 1977 میں ان کو سزائے موت دے دی گئی، انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا، تو اس کام کا جو بیڑا تھا وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اٹھایا جو اس وقت اقتدار میں تھے. جنرل ضیاء الحق نے کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے بڑی ہمارے لیے یہ جد و جہد کی ہوئی ہے.
ایٹمی طاقت بنانے کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے، یعنی یورینیم کو بنانے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ یہ کس نے کہا ہمیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی، کیونکہ پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جو یہ طاقت حاصل کرنے کے در پہ لگا ہوا تھا، کوشش کر رہا تھا، تو یہ عالمی دنیا کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، کیا کیا؟ پروپیگنڈا جب مہم تیز کی تو اس کے لیے کیا کیا؟ الزام لگایا پاکستان پر کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ ابھی ہمارا ایٹمی ہتھیار بنے نہیں اور دنیا کو مصیبت پہلے اٹھ گئی۔ جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یعنی بھارت کو بچا لیں، پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے۔ بھارت جو ایٹمی طاقت بن چکا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ پاکستان کے شہروں تک رسائی حاصل کر لے، یہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا، واقعی پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس رویے سے نظریں چرا لی، یعنی وہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پرسلے ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ پرسلے ترمیم کیا تھی؟ کہ ہم جو آپ کو مدد دیتے ہیں، امریکہ نے کہا جو مدد دیتے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے۔ 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP، بڑی مشہور ان کی سیاسی جماعت ہے، وہ برسر اقتدار آئی، یعنی وہاں پہ الیکشن ہوئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آ گئی، حکومت میں آ گئی۔ اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 میں پوکھران راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے پھر ایک دفعہ ایٹمی دھماکے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس علاقے کے، یعنی جنوبی ایشیا کے جو ہیں طاقتور ترین ممالک میں شامل ہیں، طاقتور ترین ملک بلکہ ہیں، اکیلے ہیں۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی۔ مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بلنٹن نکل رہا میرے منہ سے، بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ یہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے یہ انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، بہرحال یہ ہم لمبی بات کی طرف نہیں جائیں گے۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرات اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی کے پہاڑ میں بھارت کی طرح اس بھارت کے جو 5 دھماکے انہوں نے کیے تھے اس کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے، ہم نے ان سے 2 زیادہ کیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم صرف طاقتور نہیں ہو، اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ صلاحیت دے دی ہے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا، اور دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک، ایک ترقی پذیر ملک جس کی معیشت بہت کمزور ہے، وہ ایک ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جو پاکستان نے اٹھایا تھا، اور اللہ پاک نے اس میں پاکستان کو کامیابی دی تھی۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا اور قوم ہر سال یہ دن پورے جوش وقار اور جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ یہاں پہ ایک شارٹ کوشچن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شارٹ کوشچن بھی بنایا ہوا ہے میں نے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب اور کہاں کیے، اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی کے پہاڑ میں کیے۔ اس کا شارٹ کوشچن کا جواب بھی آپ کو اسی میں مل جائے گا۔ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس کے پاس پیپرز تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کوشچن پاکستان کی جوہری توانائی کے متعلق جو ہے جوہری پروگرام آتا ہے، تو یہ بار بار رپیٹ ہوا ہے، اس لیے اس کو بڑی دھیان سے
اور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں کہ پاکستان کیسے بنا ایٹمی طاقت، تو بہت جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. السلام علیکم.